آج میں آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیٹی دکھ بھری کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میں دروازے سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری چیخ نکلنے لگی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بامشکل روکا۔ بھائی کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ بھائی کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور ان کے ہاتھوں میں جو ڈنڈا تھا وہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی عمر کی زندگی کی ڈور کاٹ آئے ہیں۔ میرا بھائی تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میرے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار رہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی میری ہی خوشیوں کا قاتل ہو سکتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی کہ جب میں اور عمر پارک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہمارا یوں چھپ چھپ کر ملنا روز کا معمول تھا، لیکن نہ جانے کیسے بھائی نے آج ہم دونوں کو دیکھ لیا۔ مجھے اس کے ساتھ بھائی کی آنکھوں میں خون آ گیا۔ بھائی کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں ناہموار ہونے لگیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عمر کو وہاں سے بھگاتی، بھائی تیزی سے میری طرف بڑھا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے گاڑی تک لے آیا اور ڈرائیور سے کہا، اسے فوراً گھر لے جاؤ اور جا کر کمرے میں بند کر دو۔ ڈرائیور نے اپنے صاحب کی بات مانی۔ میرے بھائی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے عمر کو گھیر رکھا تھا۔ سارے راستے میں ڈرائیور کی منتیں کرتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے واپس لے چلو، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آج مجھے میرے بھائی سمیت اپنی حویلی کا ہر شخص ظالم لگ رہا تھا۔ ابھی مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھائی میرے سامنے تھا۔ بہن کی خوشیوں کا محافظ آج میری خوشی کو قتل کر کے آیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کو روؤں، مگر بے بس دیکھتی رہی۔ عمر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور جلدی ہی ہم شادی کرنے والے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمر کی زندگی کی دوڑ کٹ چکی تھی۔ میں نے وہی کیا کیونکہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا جس کی مجھے پرواہ ہوتی۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور وجود میں ذرا بھی حرکت نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے روتے روتے گزر گئے۔ اچانک میرے سامنے دھند چھانے لگی۔ تقریباً 5 گھنٹوں کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے سامنے ہماری ایک ملازمہ گلاس پانی لے کر کھڑی تھی، مگر میرا دل ہر چیز سے بھر چکا تھا۔ میری آنکھوں میں صرف عمر کا چہرہ بسا ہوا تھا۔ نوکرانی نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ میں نے ایک چٹکے سے پکڑا اور دیوار میں مار دیا اور پھر رونے لگی۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بھائی نے غلط کیا یا ٹھیک، لیکن میرا دل اجڑ گیا ہے اور کسی کا بیٹا بھی قتل ہو چکا ہے، اور میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔